اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ چاند اور تارے ڈرتے ڈرتے دم سحر سے، تارے کہنے لگے قمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر۔ کام اپنا ہے صبح و شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا۔ بےتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے۔ رہتے ہیں ستم کشے سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب۔ ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا۔ کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مزرع شب کے خوش چینوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی۔ ہے دوڑتا اشہب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ۔ اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ انجام ہے اس خرام کا حسن، آغاز ہے عشق انتہا حسن۔ اس نظم کے عملاً دو حصے ہیں جن میں ستاروں اور چاند کی مابین ایک مکالمہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ نظم ان انگریزی نظموں سے بڑی حد تک مماثلت رکھتی ہے جو فطرت کے مظاہر سے ہم آہنگ ہیں۔ زیر تشریح نظم کے ابتدائی حصے میں ستارے چاند سے یوں استفسار کرتے ہیں۔ پہلا حصہ معنی، بےتاب ہے یعنی متحرک ہے۔ مطلب، طلوع سحر کے خدشے کے پیش نظر ستارے چاند سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتا کہ ہم جو چمک چمک کر تھک چکے ہیں، اس کے باوجود آسمان کے نظاروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کام تو صبح و شام گردش میں ہی رہنا ہے، اور یہ سلسلہ نہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ اے چاند، اتنا بتا دے کہ اس عالم رنگ و بو کی ہر شے تغیر سے کیوں دو چار ہے؟ ان کے اضطراب میں کمی کیوں نہیں آتی جسے سکون کہا جاتا ہے؟ یہاں اس کو آنکھوں میں ترستی ہیں، یہاں تو ہر جانب سب لوگ سفر میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہماری بات تو الگ رہی، یہ انسان، درخت اور پتھر سبھی سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے رہتے ہیں۔ آخر اتنا تو ہمیں پتا چلے کہ یہ سفر کبھی اور کس مرحلے پر جا کر ختم بھی ہوگا، اور کبھی ہم اپنی منزل مقصود کو بھی دیکھ سکیں گے یا نہیں۔ مراد یہ ہے کہ ستاروں کے الفاظ میں اس کائنات کی ہر شے تغیر پذیر ہے، کسی کو بھی سکون حاصل نہیں، سفر جاری ہے اور منزل ناپید۔ دوسرا حصہ معنی، مزرع شب، رات کی کھیتی، اشبب زمانہ، زمانے کا گھوڑا، خرام کا حسن یعنی جد و جہد کا نتیجہ۔ مطلب، ان اشعار میں چاند جو بڑی خاموشی کے ساتھ ستاروں کی باتیں سن رہا تھا، گویا ہوا کہ اے ہم نشینوں، بے شک تم نے رات کی کھیتی سے فیض حاصل تو کیا، لیکن میری بات غور سے سنو کہ اس کائنات کا وجود تغیر اور حرکت میں ہی پوشیدہ ہے، کہ یہی اس جہان کا قدیم اصول ہے۔ اس زمانے کو اگر گھوڑے سے تشبیہ دی جائے تو یوں سمجھو کہ گھوڑا خواہش کی چابک کھا کھا کر دوڑتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ضرورت عملاً زمانے کو حرکت میں رکھتی ہے، یہی اصول ازل سے چلا رہا ہے۔ چنانچہ منزل تک پہنچنے کے لیے جو مسافت مقرر ہے، اس میں ٹھہرنے کا عمل بے موقع اور قطعی نامناسب ہے، اس لیے کہ کسی مقام پر ٹھہرے تو یوں سمجھ لو کہ مارے گئے، یعنی دوران سفر کہیں رکنا موت سے ہمکنار ہونے کے مترادف ہے۔ جو لوگ عازم سفر اور حرکت میں رہتے ہیں اور منزل کا تعین کر لیتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب و کامران رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جو مسافر راہ میں دم لینے کے لیے رک گئے، انہیں عقب سے آنے والے روند کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ حرکت اور روانی ہی ہر شے کو بناتی سنوارتی ہے۔ اس عمل کو حسن سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ کائنات کی جملہ اشیاء عشق کی بدولت حرکت میں رہتی ہیں اور آخر میں سنور کر حسن کا روپ دھار لیتی ہیں۔